مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ سورہ بقرہ جو اللہ نے شروع کی، اس میں سب سے پہلے اللہ نے اس کتاب کا انٹروڈکشن کروایا۔ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، خاص طور پہ رمضان آتا ہے، تو ایک چیز دل سے نکلتی ہے، اے اللہ کیسی پیاری کتاب تو نے ہمیں دے دی جو دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ یہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہوتے کیا ہم؟ آپ کہہ سکتے ہیں نا قرآن نہ ہوتا تو کیا ہوتا بھائی؟ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ قرآن نہ ہوتا، ماں بہن بیٹی کا فرق ختم ہو جاتا۔ یہ فرق آپ عقل سے نہیں کر سکتے۔ آج یورپ میں ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے، ان سے کہا جائے یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے غلط ہونے کی؟ آپ عقل سے دلیل دے سکتے ہو؟ بولو نا، آپ 100 دلائل دو، کہیں گے بھائی کیوں غلط ہے؟ خواہش پوری کر رہے ہیں اپنی، تو اس میں کیا ہے؟ یہی دلیل اپنے محرم رشتوں سے بھی تو دی جا سکتی ہے۔ کوئی شادی کرنا چاہے، آپ بولو حرام ہے، بولے حرام کیا ہوتا ہے؟ دلیل دے سکتے ہو آپ؟ عقل انسان کی ہر جگہ رہنمائی نہیں کرتی۔ انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے عقل کافی نہیں ہے، عقل کافی نہیں ہے۔ صرف عقل کو فالو کریں گے انسان درندہ بن جائے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ میں کیوں ضروری ہوں تمہاری زندگی میں، اس لیے کہ ہدن، میں تمہیں گائیڈ کروں گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ یہ فزکس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ کیمسٹری کا ٹاپک نہیں ہے، یہ میتھ کا ٹاپک نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کا مین ٹاپک گائیڈنس ہے ہی نہیں، ہدایت، سیدھا راستہ دکھاتی نہیں ہے۔ وہ آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتانے سے عاجز ہیں، جو آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں نا، میڈیکل سائنس کی کتابیں آپ کو بتائیں گی بیمار ہو جاؤ گے تو ٹھیک کیسے ہو۔ یہ ایسے ہے جیسے میکینک آپ کو بتاتا ہے گاڑی خراب ہو جائے گی تو ٹھیک کیسے ہوگی۔ وہ گاڑی کا مقصد بولو نہیں بتا رہا۔ سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے وہ ہوگا جو آپ کو گاڑی کا مقصد بتائے گا۔ پنچر والے کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو ٹائر پنچر ہو گیا تو جوڑنے کا طریقہ سمجھا دے گا آپ کو۔ تو قرآن کا جو ٹاپک ہے نا، ہدی للمتقین، اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے، تمہیں صحیح انسان بنائے گی یہ کتاب، اس کے بغیر تم انسان نہیں بن سکتے۔ اب جس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے نا 1400 سال پہلے، آپ اس معاشرے کو رکھ کر اگر قرآن پڑھو گے آپ حیران ہو جاؤ گے۔ وہ دور جو دور توہمات کی دنیا سے بھرا ہوا تھا۔ توہمات سمجھتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی اردو ہے۔ آج آپ نے ہندوؤں میں دیکھا ہوگا نا توہم پرستی، ہندوؤں میں کیا مسلمانوں میں بھی، جتنی جہالت ہے توہم پرستی اتنی زیادہ۔ کالا کتا گزر گیا سامنے سے، نحوست، بہو گھر میں آئی، غربت آ گئی، اس کی نحوست، کوا بیٹھا ہوا کائیں کائیں کر رہا ہے، صبح صبح آج کچھ غلط ہونے والا ہے۔ صبح کسٹمر آیا، آپ کو ٹھگ کے چلا گیا، پہلا کسٹمر ہی ٹھگ گیا، اس کا مطلب آج کا دن کیا ہے؟ منحوس ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ ہوائی باتیں جن کی کوئی لاجک اور دلیل نہیں ہے۔ یہ آج جب اتنی زیادہ ہیں تو سوچو 1400 سال پہلے کتنی ہوں گی؟ ہے بھائی، اس زمانے میں قرآن بات کیا کرتا ہے لاجک کی، لاجک کی بات لاجک سے شروع کرے گا، لاجک پہ ختم کرے گا، ان لاجیکل بات کرتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟
ام عندکم من سلطان بہذا، تم جو باتیں کر رہے ہو اس کی تمہارے پاس دلیل ہے؟ ہر چیز پہ کس کا مطالبہ کر رہا ہے؟ دلیل کا۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس جب دنیا میں آیا تو انسان کو اس نے عقل سے سوچنا سکھایا۔ آج جو ایتھیس لوگ ہیں، جو خدا کے منکر ہیں، ان کو عقل پرست کہا جاتا ہے کہ وہ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن سب سے پہلے ان کی عقل کو چیلنج کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے وقوف ہیں، عقل سے فیصلہ نہیں کرتے، یہ عقل پرست تو ہم ہیں جو خدا کو مانتے ہیں۔ اب سمجھ میں آنا ختم، اب تک تو بیان سمجھ میں آ گیا تھا آپ کے، اب اوپر سے گزرنا۔ لوگ چاہتے ہیں بس قصے سناؤ ان کو بیٹھ کے، کہانیاں سناؤ بیٹھ کے، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، 2 دفعہ ویسا ہوا تھا، محرم کی دیکھ کھانے میں اتنا ثواب ہے، فلاں کی تیجا کھانے میں۔ یہ لوگوں کو مذہب یہ والا چاہیے، آج کل مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے۔ تو عقل پرست ایتھیس لوگ نہیں ہوتے، خدا کے منکر لوگ، اسلام دشمن لوگ عقل پرست نہیں ہیں۔ اگر وہ عقل پرست ہوتے تو قرآن ان کو بار بار عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا؟ وہ تو کہتے ہم تو عقل ہی تو استعمال کر رہے ہیں، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں عقل استعمال کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پر وہ شخص ایمان لا ہی نہیں سکتا جو عقل پرست نہیں ہے۔ ایمان لائے گا ہی وہی جو عقل کو استعمال کرتا ہے۔ بے عقلے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، قرآن جب دلائل قائم کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو عقل پرست کون ہوا؟ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سائنس کی پوجا کرنے والے، یا اسلام کو ماننے والے؟ اسلام کو ماننے والے۔ وہ عقل، اصل میں تو عقل وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، خود سے بنے ہو کسی نے بنایا ہے، خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ خود سے نہیں بن سکتے بھائی، نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا، کوئی ہے جس نے بنایا ہے؟ خود نہیں ہو سکتا۔ میری پرسوں ترسوں ملاقات ہوئی، میں سیالکوٹ میں گیا، ایک ہوٹل میں اسٹے تھا، تو ساتھ میں ہی نا ایک صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، وہ BBC کے نمائندے رہے ہیں، بڑی بڑی چیزوں سے ملاقات ہو جاتی ہے ہماری۔ MA اردو میں بھی کیا ہوا ہے، اور لندن سے بھی انہوں نے کوئی خاص چیز میں ماسٹر کیا ہوا تھا، بھی میں ان کو بھول گیا۔ ایتھیزم پہ بھی بڑی مہارت ان کو۔ تو ایک دن مجھے اپنے کلاس کا واقعہ بتانے لگے، میری بڑی گپ شپ ہوئی ان سے۔ اچھا، انہوں نے کہا میں آپ کے روم میں آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ مجھے جب ان کی کوالیفیکیشن پتہ چلی، میں نے کہا میں آؤں گا آپ کے روم میں آپ سے ملاقات کے لیے، آپ نہ تشریف لائیں، میں آؤں۔ اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں آپ کے خود سے جانے میں۔ ایک تو یہ کہ آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں، بھائی آپ کی کوالیفیکیشن ایسی ہے کہ ہمیں بھی تو سیکھنا چاہیے نا، ہم بھی محتاج ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے علم دیا وہ نالج ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم آپ سے سیکھیں گے۔ یہ احتیاج، کیوں آدمی فنٹر بنے ہر جگہ کہ سب کچھ مجھے ہی آتا ہے، آپ آؤ ملنے کے لیے۔ اگلے کی تواضع ہے کہ وہ ہمیں رسپیکٹ دے رہا ہے کہ مفتی صاحب میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، تو ہمیں چاہیے اس کی تواضع کی قدر کریں۔ ہم یہ کہیں کہ جی آپ کی کوالیفیکیشن ایسی ہے کہ ہمیں تو خود ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے پڑے، تو ہم آپ کے پاس ملنے کے لیے آئیں گے۔ ایک تو وجہ یہ۔ دوسری وجہ بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ آپ کے کام کا نہیں ہے، تو آپ کے لیے اس کو بھگانا بہت مشکل ہے۔ صحیح ہے، آپ کے لیے اس کو بھگانا، اسے میں کیسے کہوں گا اب تشریف لے جائیں، میرا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور آپ کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، میرا تو ہو رہا ہے۔ وہ تو کہا نا اگلا ہے بھی کہ نہیں ہے، ہمیں کیا پتا۔ اس لیے خود چلے جاؤ، جب اندازہ ہو کہ یہ بندہ کام کا نہیں ہے، پتلی گلی سے نکل کے، بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے کہیں جانا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسرا آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو اس کو پھر بھگانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب آپ تشریف لے جائیں۔ بعض دفعہ آدمی چائے کا پوچھتا ہے کہ چائے پیئیں گے، یہ سوچ کے پوچھتا ہے، وہ کہے گا ارے نہیں بس میں چلتا ہوں، لیکن وہ بیٹھ جاتے ہیں ہاں پیوں گا،
پھر اس کے بعد آدمی پوچھتا ہے کھانا کھائیں گے, آدمی یہ سوچ کے پوچھتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو جا رہا ہوں, ہاں میں کھاؤں گا, ٹھیک ہے نا. آپ کے غیر اخلاقی حرکت ہے اگلے کو بھگانا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خود ملنے کے لیے چلے جاؤ. خیر میں ان سے ملا, بڑے کام کے آدمی نکلے. انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا. لندن میں پروفیسر صاحب تھے اور ایک مجلس لگی ہوئی تھی, تو محفل میں مجلس میں گورے ڈیبیٹ کر رہے تھے. گوروں کی انہوں نے ایک چیز میں بڑی تعریف کی کہ وہ فارمل چیزوں کو بھی انفارمل لیتے ہیں. ان کے ہاں ایجوکیشن کا طریقہ بالکل نیچرل ہے, ہر ایک کو رائے کی اظہار کی آزادی ہوتی ہے. ہمارے ہاں آپ جب اختلاف کرتے ہیں نا کسی سے, سامنے والا غصے میں پاگل ہو کے منہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دیتا ہے. دلیل ہو نہ ہو ایسے آتا ہے جیسے پتہ مار دے گا آپ. اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں, جے یو آئی پر اعتراض کریں تو جے یو آئی کا نیچے کا کوئی عام بندہ ہوگا وہ منہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دے گا مارنے. اگر آپ جے یو آئی کے ہیں, پی ٹی آئی پہ اعتراض کریں اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا. تحمل سے بات سننا, آرام سے اطمینان سے دلائل کا تجزیہ کرنا, غور و فکر کرنا, نیوٹرل ہو کے سوچنا, یہ چیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ہمارے کلچر میں نہیں. اور ایجوکیشن میں بھی ایسے ہی ہے, تھوپو بس. اللہ ماشاء اللہ اچھے ادارے بھی ہیں الحمدللہ, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. تو انہوں نے بتایا گوروں میں ایک اچھی بات کیا تھی, یونیورسٹیوں میں پڑھے وہاں کے, کہ وہ ہر بات کو نیوٹرل ہو کے سنتے ہیں, موقع دیتے ہیں ہر ایک کو, جو آپ کے دل میں آپ بولیں. تو بات ایتھیزم پہ چلنا شروع ہو گئی, ڈاروین کے نظریے پر. کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ سر میں یہ نظریہ نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ایک دلیل تو انہوں نے دی جو بڑی ٹیکنیکل قسم کی دلیل تھی, وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی. ایک سادہ سی دلیل جو انہوں نے دی کہ بھئی یہ نظریہ 250 سال تک نظریہ ہی ہے. 250 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی تھیوری کو ثابت کرنے میں. اب تک ثابت کیوں نہیں ہوا؟ یہ 250 سال سے سائنسدان گھاس کھا رہے ہیں. یہ میں اپنے, ہمارا تو اسٹائل گھاس پھوس والا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. 250 سال سے سائنسدان گھاس کھا رہے ہیں, اب تک اس کو ثابت نہیں کر سکے. تو کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے 250 سال بہت ہوتے ہیں. اس کی مثال اب میں اپنے انداز میں آپ کو دیتا ہوں. میں نے کیس کیا کہ انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں. جج نے کہا گواہ لے کر آؤ. 250 سال گزر گئے, مجھے گواہ نہ مجھے ملا, نہ میرے بچوں کو, نہ میرے بچوں کو. تو جج کہے گا بھائی دفعہ ہو یہاں سے, کیس خارج کرو. 1 سال ہوتا ہے, 2 سال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی جو 2 گواہ تھے, وسیم بھائی تھے, ایک ستار بھائی تھے, آج کل ایک ریوڑ گئے ہوئے, ایک عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, چلو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ہم انتظار کر لیتے ہیں, ویٹ کر لیتے ہیں, آ جائیں گے. اچھا وہ بیمار ہو گئے عمرے سے آ کے, او ہو لمبی بیماری ہو گئی, کووڈ کی وجہ سے کوارنٹائن میں چلے گئے, چلو 15 دن اور ویٹ کر لیتے ہیں. اور کووڈ نکلا ان کو, چلو 15 دن اور ویٹ کر لیتے ہیں. اچھا ویکسین لگوا رہے ہیں, چلو 1 مہینہ اور ویٹ کر لیتے ہیں. اب ان کی نانی کا انتقال ہو گیا, چلو 2 مہینے اور ویٹ کر لیتے ہیں. ایک دن جج بھی ہاتھ جوڑ کے کہے گا بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے, تیرے پاس نہ کوئی وسیم گواہ ہے اور نہ کوئی ستار, تو ٹوپیاں کرا رہا ہے. تو 250 سال کسی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں. اب تک یہ ثابت ہوا نہیں, ایک تھیوری ہے بس, امکان کے درجے میں بھی ممکن ہے. بات قرآن ہی کی صحیح ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خود سے کیسے بن گئے بھائی؟ آنکھ ناک کان دل دماغ جگر یہ ساری چیزیں بن گئیں. پھر مرد الگ بنا, عورت الگ بنی, بن کے ایک ہی چیز بن کے آ جاتے نا. ایوالو ہوتے ہوتے ایک چیز آ جاتی نا مارکیٹ میں. 2 الگ الگ جنس وجود میں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. ایوالو خود بخود ہو رہا ہے چیزیں, اور ایوالو ایسے ہو رہی ہیں کہ نر الگ بن رہا ہے اور مادہ الگ, اور دونوں کی اٹریکشن, دونوں کا ملاپ, اس ملاپ کے نتیجے میں 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. ادھر پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے میرے بھائی, یہ کوئی ہے ذات جو یہ سارے کام کرنے والا ہے. تو قرآن چیلنج کرتا ہے جو بے عقلوں کو کہ تم عقل استعمال کرو. تو قرآن نے اس صورت, یہ آئے گی انشاءاللہ, ہم جب آیتیں پڑھیں گے, تراویح آپ آئیں گے پابندی کے ساتھ, تو نشانیاں اللہ کی آتی رہیں گی, ان پہ ڈسکس ہوتی رہے گی. پیغمبروں کے واقعات آئیں گے, پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو کیسے ستایا, پیغمبروں نے کیا جواب دیے,
پھر قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر کو ایک ہی طرح کے اعتراضات کیے گئے اور پیغمبروں کے جواب بھی سب کے ایک جیسے. تشابہت قلوبہم، سب کے دل ایک جیسے ہیں، ایک ہی جیسے بیہودہ اعتراضات. تو وہ ہم انشاءاللہ وہ پیغمبروں کے واقعات بھی پڑھیں گے.